ان الحمد للہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البلد۔ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ وانت حل بہذا البلد، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں۔ یقول اہلکت مالا لبد، کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دیں، یا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائیں۔ ولسانا وشفتین، اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے۔ وہدیناہ النجدین، ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے۔ فلاقتحم العقبہ، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور تو کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے۔ فق رقبہ، کسی گردن غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا۔ واطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کو کھانا کھلانا۔ یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا خاکسار مسکین کو۔ ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، خوش بختی والے۔ والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کم بختی والے ہیں۔ علیہم نار مؤصدہ، ان پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تو مکہ کی قسم کھائی ہے کہ آپ اس میں مقیم ہیں، اور یہ مقدس شہر ہے، اور اس میں لڑائی جھگڑا اور اس طرح کی ساری فسق والی چیزیں منع ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو آنکھیں بھی دی ہیں، کان بھی دی ہیں۔ آنکھوں سے وہ سیدھا راستہ دیکھ سکتا ہے کہ کدھر ہے، کانوں سے وہ نیک بات سن کر اپنے آپ کو ہدایت یافتہ بنا سکتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ یہ اس کے دل کی آواز ہے کہ وہ کدھر جاتا ہے۔ ہم نے تو اس کے لیے ہدایت جو نا وہ راستہ پیدا کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان سے تو یہ بھی نہ ہو سکا کہ وہ گھاٹی میں سے گزرے، یعنی کہ گھاٹی سے گزرنے سے مراد یہ ہے انسان اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرے، کسی غلام مسکین کو کھانا کھلائے، کسی غلام کو آزاد کروائے، یتیموں سے اپنے عزیز و اقارب سے اچھا سلوک کرے، صدقہ خیرات دے،
اور نیکی کے دیگر کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کے یہ نیک اعمال قبول ہوں۔ اور وقتی طور پر جو خرچ کرنے سے ذہن میں ایک یہ ہوتا ہے کہ میرا مال کہیں کم تو نہیں ہو گیا، اس سے اس کو چھٹکارا ملے اور اس کو نیک اعمال کرنے کا اجر ملے جو اس کے آخرت میں کام آتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں پڑھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی بہتر سے بہترین کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور یہ چیزیں جو اچھائی والی چیزیں ہوں ان کو ہم آگے پہنچائیں تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔